بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عنوان طہارت و جسمانی صفائی۔ طہارت و جسمانی صفائی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو طہارت کے لغوی معنی ہمیں نظر آتے ہیں پاک و پاکیزہ اور صاف و ستھرا ہونا۔ اسلام میں طہارت کا مفہوم کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق صفائی و پاکیزگی کی جائے، یعنی جسم، لباس، عبادت کی جگہ کو پاک و صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے، اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت قبول بھی نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں شریعت کے اصولوں کو اپنائے بغیر عام غسل کرنے کو طہارت کے مفہوم میں لے لیا جاتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں طہارت کا انداز کچھ یوں ہے کہ منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اس میں درس توحید کے بعد اولین ہدایت یہ تھی کہ طہارت کا اہتمام کیجیے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْسَ مَا فَاہْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ قرآن میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، یعنی بے شک اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوف پہ خدا رکھتے ہیں، خوب پاک صاف رہتے ہیں۔ طہارت حدیث کی روشنی میں کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ طہارت و پاکیزگی کی بے نظیر مثال ہیں۔ حضور نے بھی اپنی امت کو طہارت کی انتہائی تاکید فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا رسول نے اسلام کی بنیاد نفاست اور پاکیزگی پر ہے۔ رسول کا ایک اور بیان خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ پھر ارشاد نبوی ہوتا ہوا نظر آتا ہے جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے اور وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کیے بغیر پڑھی جائیں۔ رسول کریم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا، یعنی طہارت کے بارے میں ایک آیت اور ایک حدیث کچھ یوں نظر آ رہی ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں کرتا جو پاکیزگی کے بغیر ہو۔ اسلام میں ہم جب دیکھ رہے ہیں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک و طاہر رکھیں۔ اسلام، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور دین فطرت ہے، اللہ نے اپنے اس دین میں تمام انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو تمام چھوٹی اور بڑی باتوں سے قرآن و حدیث کے ذریعے سے آگاہ کر دیا ہے، اور نبی کریم کو آخری نبی بنا کر اپنے دین کو عملی طور پر سمجھا دیا ہے تاکہ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ فقہ اسلامی کا پہلا باب ہے۔ طہارت پر جس قدر اسلام نے زور دیا ہے کسی اور مذہب نے اس قدر زور نہیں دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوتی ہے، اس میں درس توحید کے ساتھ ساتھ اولین ہدایت یہ ہے کہ طہارت کا مکمل یعنی کامل اہتمام کیا جائے۔ طہارت کے بارے میں قرآن میں جا بجا ہم کو مختلف احکامات نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، واللہ یحب المطہرین۔ ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے کہ اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خود پاک صاف رہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو طہارت اور پاکیزگی کی بے نظیر مثال تھے ہی، لیکن ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو، امت کو صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیتے تھے۔ اس بات کا بھی شوق دلاتے تھے کہ وہ ہمیشہ پاک صاف رہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں پاکیزگی کے احکامات بھی بتاتے تھے اور خود اس پر عمل کر کے دنیا کو اس کا عملی ثبوت بھی پیش کرتے تھے کہ لوگوں کو کسی قسم کے اندھیرے میں نہ رکھیں۔ اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے کہ اس طہارت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے کہ الطہور مطر الایمان، یعنی پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد رسول ہے کہ
پاکیزگی ایمان کا جز ہے اور ایمان بہشت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی اہمیت اس حدیث رسول سے خود واضح ہو جاتی ہے کہ رسول نے فرمایا، اللہ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں طہارت کو اتنی اہمیت دی ہے کہ فقہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ زور اسی پر دیا جا رہا ہے۔ رسول اکرم کی مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں جو ابھی آپ سے ذکر کی ہیں، طہارت و پاکیزگی کی اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان کا یہ جز ہے اور ایمان بہشت کی جانب انسان کو رہنمائی کرتی ہے، یعنی اس ایمان جیسی بنیادی صفت کا حصہ قرار دیا ہے اسے، اور جو شخص طہارت و پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا، حدیث کی روح سے اس کا ایمان ناقص ہے، اور جس کا ایمان ناقص ہو اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طہارت سے مراد صرف ظاہری طہارت یا صرف باطنی صفائی نہیں ہے، بلکہ اصل طہارت و پاکیزگی کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں ہی طہارتوں کا ہونا ضروری ہے۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی طہارت، اور یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی عبادت اور ادائے حقوق کی تعلیم دی ہے، وہاں وضو اور غسل کے مسائل، ناخن تراشنے، بال منڈوانے، بال کتروانے کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی، خوشبو لگانے اور مسواک کرنے کے فوائد بھی ذہن نشین کرائے ہیں۔ وضو کرنے والا پہلے سے یہ نیت کر لیتا ہے کہ وہ وضو کر رہا ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربتاً اللہ کہہ کے وضو کا آغاز کرتا ہے، اور اس سے اپنے عمل کا صلہ پانے کے لیے وضو کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وضو کو شروع کرتا ہے، اور وہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ذنب وسع لی فی داری وشکارب لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری رہائش گاہ میں میری لیے کشادگی عطا فرما اور میری روزی میں برکت عطا فرما دے۔ وضو کے لیے پہلے داہنے ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک خوب اچھی طرح مل کر 3 بار دھوتے ہیں، پھر 3 بار کلی کرے اور مسواک بھی کرے، اور اگر کسی وقت مسواک نہ ہو تو شہادت کی انگلی اچھی طرح دانتوں پر مل کر دانت صاف کرے، اور اگر وہ بھی نہ کرے تو 3 بار غرارہ ضرور کرے، یہاں تک کہ حلق تک پانی پہنچائے۔ کلی کرنے کے بعد 3 بار ناک پہ پانی اس طرح ڈالے کہ پانی ناک کی جڑ تک پہنچ جائے، اور بائیں ہاتھ سے لے کر ناک کو صاف کرے۔ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے ہر بار نیا پانی لے، پھر دونوں ہاتھ ملا کر ہاتھ کا چلو بنا کر اس میں پانی لے کر 3 بار پورا چہرہ اس طرح دھوئے کہ بال برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، بالوں کی جڑ تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے، اور چہرہ دھوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے، یعنی اے اللہ میرا چہرہ اس دن روشن فرما دے جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے تاریک ہوں گے۔ منہ پر پانی زور سے نہ مارو بلکہ آہستہ آہستہ پانی پیشانی پر ڈال کر دھو، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ادھر ادھر دونوں تک منہ کو دھونا چاہیے۔ پھر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھو، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ۔ مسح صرف 1 بار کرنا چاہیے، پھر 3 بار دونوں پاؤں کا مسح کیا جائے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، بشرطیہ کہ جسم و لباس پاک و صاف رہے۔ اگر جسم و لباس پاک صاف نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ قرآن میں ان دونوں کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اے ایمان والوں، جب نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ اگر بیمار یا سفر کی حالت میں ہو تو اور پانی نہ میسر ہو تو پاکیزہ مٹی سے کام لو، اور مٹی پر ہاتھ مار کر اور ہاتھ
ہاتھوں پر پھیر لو، اور اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی تیمم کا بھی حکم نظر آ رہا ہے۔ اب ہم بات کریں گے تھوڑے سے وضو کے مسائل کی۔ وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن کو ہمیں معلوم ہونا لازم ہے، جن کے بغیر وضو جو ہے وہ صحیح نہیں رہتا، وضو کی حالت درست نہیں رہتی۔ انہیں فرائض کہا جاتا ہے، یہ فرض ہوتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے مگر ناقص رہتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں۔ اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے لیکن چھوٹ جانے سے زیادہ نقصان یا گناہ نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ فرائض وضو، وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اول، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں مستحب اور سنت ہیں۔ یعنی وضو کی سنتیں کیا ہیں؟ وضو کی سنتیں درج آپ کے سامنے بیان ہیں۔ نیت کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، دونوں ہاتھوں کو 3 بار کوہنیوں تک دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ہر حصے کو 3 بار دھونا، 1 بار سر کا مسح کرنا یعنی گیلا ہاتھ سر پر پھیرنا۔ یہ تمام وضو کی سنتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کانوں کا مسح کرنا، وضو ترتیب سے کرنا اور اس طرح وضو کرنا کہ کسی حصے کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا۔ مستحبات وضو کیا ہیں؟ یعنی دائیں جانب سے وضو شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، وضو خود کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے کرنا، بیٹھنا، اونچی اور پاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا۔ اب ہم بات کریں گے مکروہات وضو۔ ناپاک جگہ وضو کرنا، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا۔ یہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے نہ وضو ہوتا ہے اور وہ خالص بھی نہیں رہتا، وضو مانا نہیں جاتا۔ غسل، غسل کے معنی اردو میں نہانے کے ہیں۔ اگر جسم پاک نہ ہو تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ اسلام میں انسان کو صاف ستھرا رہنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کو غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے۔ اس طرح عیدین، حج و عمرے کے لیے بھی احرام باندھنے سے پہلے نہانے کو بھی اپنی سنت میں شامل کیا ہے۔ دراصل غسل کا مسنون طریقہ بیان کیا جائے گا آپ سے۔ غسل کا مسنون طریقہ: دائیں ہاتھ سے پانی لے کر پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، اور نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو وضو کر لیا جائے۔ اہتمام کے ساتھ کلی کرتے وقت حلق میں پانی پہنچائے اور ناک میں بھی اچھی طرح پانی پہنچائے، پھر سر پر پانی ڈالے، پھر دائیں شانے پر اور اس کے بعد بائیں شانے پر، اور پورے بدن کو اچھی طرح ملے، اور اس طرح ملے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے اور بدن بھی اچھی طرح صاف ہو جائے۔ پھر 2 مرتبہ اور اسی طریقے پر سے سارے بدن کو اچھی طرح سے پانی سے بھگو لے تاکہ کسی حصے کے خشک رہ جانے کا احتمال نہ رہے، شبہ شگن نہ رہے۔ پھر سارے بدن کو کسی کپڑے یا تولیے وغیرہ سے اچھی طرح سے پوچھ ڈالے۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ اب ہم بات کریں گے فرائض غسل کی۔ غسل کے فرائض کیا کیا ہیں؟ غسل میں صرف 3 فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو یعنی چھوٹ جائے تو غسل نہ ہوگا۔ کلی کرنا، کلی کرنے میں یہ اہتمام کرے کہ پورے منہ میں حلق تک اچھی طرح پانی پہنچ جائے۔ ناک میں پانی ڈالنا، سارے بدن پر پانی پہنچانا تاکہ بال برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ بال کی جڑوں اور ناخنوں کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔
وضو اور غسل کے بعد ہمیں بیان کریں گے کہ دراصل اس کے طہارت کے فوائد کیا ہیں۔ طہارت چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں صفائی، پاکیزگی۔ طہارت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی صفائی سے مراد ہے سارے جسم کی صفائی، بدن، ہاتھ، منہ اور بال صاف ہوں، غرض پورا جسم صاف ہو، لباس پاک صاف پہنا ہوا ہو، اسے جسمانی طہارت کہا جاتا ہے۔ روحانی صفائی کسے کہتے ہیں یا روحانی طہارت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے دل کی صفائی، یعنی آدمی کفر و شرک، گناہ و گمراہی کی نجاستوں سے پاک ہو، پاکیزہ خیالات اور صاف ستھری سوچ رکھتا ہو۔ اب طہارت کے فوائد پر بات کریں گے۔ دونوں قسم کی طہارت کے بہت فوائد ہیں۔ جسمانی طہارت کے فوائد: انسان عبادت کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی عبادت کرنے، خاص طور پر نماز ادا کرنے کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی نجاست سے آلودہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ جسمانی صحت کی ضامن ہے، یعنی گندے جسم اور گندے کپڑوں میں بیماریاں پھیلانے والے جراثیم اور بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر بیماریاں انسان کو گندا رہنے سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ صاف ستھرا رہنے والے لوگ صحت مند و توانا رہتے ہیں۔ اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے، یعنی قرآن پاک میں بھی اس چیز کا بڑا واضح بیان ہے کہ اور اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے روحانی طہارت اور اس کے فوائد کے۔ روحانی طہارت کا پہلا فائدہ عرفان الہی حاصل ہوتا ہے، یعنی دل میں پاکیزہ جذبہ رکھنا اور ذہن میں اچھی سوچ رکھنا روحانی طہارت کہلاتا ہے۔ انسان کا دل جیسے جیسے پاکیزہ اور نیک جذبات کا منبع بنتا جاتا ہے، ویسے ویسے اسے عرفان الہی حاصل ہوتا جاتا ہے۔ عبادات کے حقیقی مقصد کا ذریعہ: ایک مسلمان عبادات کا اصل ثواب و اجر اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کر لیتا ہے، پھر اسے نماز پڑھنے میں بھی سکون ملتا ہے، سرور آتا ہے۔ روزہ رکھنے میں روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ نماز و روزہ اس وقت مشقت اور فاقہ ہی رہتا ہے جب اس کے پیچھے پاکیزہ دل و دماغ نہ ہو۔ دل و دماغ کی یہ پاکیزگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پاکیزہ اور حلال رزق سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ روحانی طہارت قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب انسان کی عبادات سنور جاتی ہیں تو پھر اسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے، اور پھر ایک ایسی حد بھی آ جاتی ہے کہ جب وہ اللہ کا حصول بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے طہارت اور اس کے فوائد۔ ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان اپنے جسم کو، لباس کو، جگہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ دل و دماغ کو طیب و طاہر اور پاکیزہ رکھیں۔ طہارت کے فوائد: جسمانی طہارت کے فوائد کیا ہیں؟ عبادت کرنے سے خاص طور پر نماز ادا کرنے کے لیے جسم، لباس اور جگہ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نجاست سے آلودہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ جسمانی صحت کی ضمانت ہے۔ گندے جسم اور گندے کپڑوں میں بیماریاں پھیلانے والے جراثیم اور بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر بیماریاں انسان کو گندا رہنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ صاف ستھرا رہنے والے لوگ صحت مند و توانا رہتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد ربانی ہے کہ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ روحانی طہارت کے فوائد: عرفان الہی حاصل ہوتا ہے، دل میں پاکیزہ جذبہ رکھنا اور ذہن میں اچھی سوچ رکھنا روحانی طہارت کہلاتا ہے۔ انسان کا دل جیسے جیسے پاکیزہ اور نیک جذبات کا منبع بنتا جاتا ہے، ویسے ویسے اسے عرفان الہی حاصل ہوتا جاتا ہے۔ عبادات کے حقیقی مقصد کا ذریعہ: ایک مسلمان عبادات کا اصل ثواب واحد اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ کر لیتا ہے، پھر اسے نماز پڑھنے میں بھی سرور حاصل ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے میں روحانی تسکین حاصل ہوتی ہے۔ نماز اور روزہ
اس وقت مشقت اور فاقہ ہی رہتا ہے جب اس کے پیچھے پاکیزہ دل و دماغ نہ ہو۔ دل و دماغ کی یہ پاکیزگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ پاکیزہ اور حلال رزق سے پیدا ہوتی ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ جب انسان کی عبادت ثمر جاتی ہے تو پھر اسے قرب الہی حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ایسی حد آتی ہے کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں